اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 5 جو پچھلے سبق میں ہم نے آدھی مکمل کی تھی، انشاءاللہ اس کو باقی مکمل کر کے آگے جتنی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے گی انشاءاللہ اس میں مزید پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی پیدائش اور تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور بتایا کہ وہ رب آپ کو ایسے جب بنا سکتا ہے کہ جب کچھ تھے نہیں، اور ایک اتنے مشکل مراحل سے نکال کے ایک مکمل انسان کو پیدا فرما دیتے ہیں، اس رب کے لیے ادا کرنا کیا مشکل ہے۔ اب تو واپس وقت کو ہی لپیٹنا ہے نا جی، تب بھی یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی حکمت اللہ نے کیسے کرنا ہے وہی جانتا ہے۔ انسان کو جس مٹی نے کھایا ہے وہ بھی واپس کر دے گی، جس کیڑے نے کھایا وہ بھی واپس کر دے گا۔ میرے رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ اب دوسری مثال اسی آیت میں 5 نمبر آیت میں دیتے ہیں، جس کا حصہ میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے۔ وَرَبَتْ وَتَرَى الْأَرْضَ، اے انسان دوسری دلیل یہ ہے کہ ذرا غور کر زمین کے اوپر، زمین کی طرف دیکھ اور غور کر۔ حامدتاً، یہ خشک ہوتی ہے، یہ بنجر ہو جاتی ہے، کچھ اس میں پیدا نہیں ہوتا، بے شک بیج ڈالو جو مرضی ہے کرو، جتنے حال چلو کچھ پیدا نہیں کرتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور ہم اس کے اوپر بارش برساتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر، میرا رب اس کے اوپر، زمین کے اوپر بارش عنایت فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اہتزت، تو جب بارش کا پانی اس زمین کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر زرخیزی اور شادابی جو نہیں ہوتی، پہلے بنجر ہوئی ہوتی ہے، وہ انگڑائی لینا شروع کرتی ہے، وہ ہلتی ہے۔ وربت، اور وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ زمین کہتی ہے کہ اب میرے اندر بیج ڈالیں یا نہ ڈالیں، وہاں سے سبزہ بھی نکلے گا، پھل بھی، بوٹے بھی نکلیں گے، پھول بھی نکلیں گے، ساری کچھ۔ وَأَنبَاتَتْ، اور پھر نباتات پیدا ہوں گے، جو اگاؤ گے اس سے نکلے گا۔ وجہ کیا بنی؟ یہ جو بارش کا پانی میرے اللہ نے جو رحمت برسائی اس کے اوپر، اس رحمت سے مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ زمین کے اندر کچھ نہیں تھا، ایک پانی تھا، تو میرا رب کسی کو زندگی دینا کیا مشکل ہے؟ یہ پانی تو بہانہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، تو یہ بارش کا پانی ایک بہانہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن پہ انسان کو اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں کہ اے کہ انسان تو اس پہ بھی غور کر، اس کو بھی، اس پہ بھی غور کر۔ تو پھر اس میں سے نباتات اگاتی، وہ زمین نباتات اگاتی ہے میرے اللہ کے حکم سے۔ من کل زوج بہیج، ہر طرح کے جو کاشت کرتے ہو، گندم کا موسم ہے، مکئی کا موسم ہے، گنوں کا موسم ہے، پھلوں کا موسم ہے، جس پھل کا موسم ہے اس میں سے وہ طرح طرح کے خوبصورت قسم کے، نفیس قسم کے پھول اور پھل اور فصلیں تمہارے لیے پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بھی میرے رب کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نباتات کے سائیکل کا بہت ذکر فرمایا قرآن میں، کئی دفعہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہ انسان کی زندگی سے متعلق ہے۔ ہم یہاں اپنے ملک میں تو دیکھتے ہیں ساون میں جب بارشیں شروع ہوتی ہیں تو ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔ وہ زمین جو بالکل خالی پڑی ہوتی ہے وہاں پہ بھی گھاس اور مختلف قسم کی خودرو بوٹیاں اور بڑے خوبصورت خوبصورت قدرتی پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ موسم جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اگلے سال پھر نکلتے ہیں۔ ایسے ہی نسل انسانی ہے کہ آباء و اجداد چلے جاتے ہیں، اگلی نسل آ جاتی ہے، پھر وہ آباء و اجداد بن جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی نسل آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے دوبارہ زندگی کو دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو نے انسان، تو نے غور ہی نہیں کیا ان درختوں پہ غور پر، کتنی دفعہ ان کے پتے ان کی زندگی میں جڑتے ہیں، اور اسی جیسا پتا، اسی سائز کا، اسی رنگ کا، انہی خصوصیات کے ساتھ ہم کتنی دفعہ پیدا کرتے تھے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا یہ پہلے والا ہے یا یہ نیا نکلا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت سامنے نظر آ رہی ہے ہر انسان کو، لیکن اس پہ انسان غور نہیں کرتا۔ اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اللہ کی رحمت زمین پہ آتی ہے اور وہ ہر قسم کی فصلیں اور پھل دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ قرآن کی بارش جب مردہ دلوں پہ ہوتی ہے، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی رحمت ان کے دلوں پہ ہو رہی ہے جو اس وقت الحمدللہ ہمارے دلوں پہ ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے
جب یہ رحمت کی بارش، قرآن کی رحمت کی بارش انسان کے دل پہ ہوتی ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ پھر نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ زمین تو ہماری ضرورت کی چیزیں اگاتی ہے جو دنیا میں ہمیں ضرورت ہے، اور ہمارے دل سے وہ چیزیں اگتی ہیں جن کی ہمیں آخرت میں ضرورت ہے۔ نیکیاں اگتی ہیں پھر اس کے اندر سے، کیونکہ ہدایت کی پہلی سیڑھی سننا ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہمارے دل بھی ویران ہیں، وہ بھی بنجر ہیں۔ ان کے اوپر جب قرآن کی بارش ہوگی، جب قرآن کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوگی تو یہ دل بھی زندہ ہو جائیں گے، اور ان میں سے پھر نیکیاں بھی ایسے پھوٹیں گی جیسے بڑے بڑے درخت دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کتنے پھلدار ہوتے ہیں، ان میں سے ایسے ہی اتنی بڑی بڑی نیکیاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، اور ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ جیسے درخت ہر سال پھل دیتے ہیں، فصلیں ہر سال ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ جب انسان نیکیاں کریں گے یہ باتیں سننے کے بعد تو اللہ ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے، ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر علم دیا ہوا ہے کسی کو تو وہ بھی میرے رب کا دیا ہوا ہے، اور اگر وہ کسی کو کوئی سکھا رہا ہے تو وہ بھی میرے رب کی توفیق سے سکھا رہا ہے، اس لیے اگر اس کو کوئی بدلہ نہ ملے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میرے اللہ کہتا ہے کہ وہ جب تک عمل ہوتا رہے گا، آگے نسلوں تک چلتا رہے گا، اے انسان جانے والے تجھے وہ صدقہ ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو قرآن سکھایا، اس سے پھر سلسلہ چلتا رہا۔ نبی کریم نے سب سے پہلے اللہ کا دین اور اللہ کی توحید سکھائی، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے سکھانے والے انسان سے لے کر آخری جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کا صلہ اس اوپر والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھی باتیں بتاتا رہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ڈال جائے گا۔ کوئی اچھائی کر رہا ہے تو اس کی کم از کم حوصلہ افزائی تو کرے نا، اس حوصلہ افزائی کرنے سے اس اچھائی میں اس کا بھی حصہ پڑ جائے گا، اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ زندگی کی نشانیاں ہیں، یہ وہ زندگی کے سائیکل ہیں جو ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو اے انسان، کیا اب بھی ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد کیا تو اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ اللہ کی ذات دوبارہ پیدا بھی کر سکتی ہے، زندہ بھی کر سکتی ہے، اور پیدا اس نے لازماً کرنا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انصاف مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب انسان دوبارہ پیدا ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور وہاں پہ اللہ کے حضور انصاف ہوگا، بالکل کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کرنے والوں کو اس کو نیکی کا اجر ملے گا، اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے والوں کو، لوگوں کو تنگ کرنے والوں کو، ان کا حق کھانے والوں کے لیے اس حساب سے اس کا بدلہ ہوگا جتنا ہے۔ دنیا میں یہ انصاف ممکن ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ تو ساری زندگی قانون کی پکڑ میں نہیں آتے، اس سے بچے رہتے ہیں، ان کے پاس اتنے حربے ہوتے ہیں، دولت ہوتی ہے، بچے رہتے ہیں۔ تو کیا ان کے ظلم اور زیادتی ایسے ہی رائے گاہ چلے جائیں گے؟ مظلوم کی کوئی سننے والا نہیں ہے؟ نہیں، مظلوم کی اللہ سننے والا ہے۔ ایک بندہ ہے دنیا میں کئی قتل کر دیتا ہے۔ آج کل دیکھیں ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں، ایک وقت میں بعض دفعہ سینکڑوں اور درجنوں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں وہ بھی مر جاتے ہیں، ایک جان اس کی گئی، اس نے اتنی جانیں لے لیں، اور ان جانوں سے کتنا نقصان ہوا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئے، کتنے لوگ جو ہے وہ در بدر ہو گئے، جن کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا اس دنیا میں ان کی مدد کا، وہ سارے کا سارا ان سے چھن گیا۔ تو کتنے لوگ تباہ و برباد اور مفلوق الحال ہو گئے۔ تو اس کا انصاف کہاں پہ ہوگا؟ اس کا انصاف صرف میرا رب کر سکتا ہے، اور یہ قیامت والے دن ہونا ہے۔ اے انسان، تجھے یہ بات یقین ہونی چاہیے، تیرے اندر یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ تو نے اٹھنا ہے۔ آج مسلمان کا یقین تو ہے، کسی مسلمان سے آپ پوچھیں وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، زندہ ہونا ہے دوبارہ، یعنی زندگی بعد الموت کا اس کے اندر پورا یقین ہے، لیکن اس کے اندر وہ خوف نہیں آتا جو قرآن پڑھے بغیر انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتا، کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا اور کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونا، یہ اس زندگی کا مقصد ہے، خالی جی اٹھنے سے نہیں۔ آج شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بس تیری نسبت فلاں کے ساتھ ہے، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فلاں کے اوپر خرچے کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو کر رہا ہے، تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی انسانوں کو پکڑا ہوا ہے، کبھی جنوں کو پکڑا ہوا ہے، کبھی فرشتوں کو پکڑا ہوا ہے لوگوں نے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکڑیں گے تو وہ وقت بھی ضائع ہے، وہ مال بھی ضائع ہے، وہ جان بھی ضائع ہے۔ اور اللہ کے حضور میں یہ ساری چیزیں جتنی لگیں گی، اللہ پاک قیامت والے دن رکھا ہوئے اس لیے کہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے جان نثاروں کو اللہ تعالیٰ نوازے،
اور جو اللہ کے غدار ہیں، اللہ کے قانون کے غدار ہیں، اس قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو سزا ملے، غداروں کو سزا ملے، اور اللہ کے جو جان نثار اور وفادار ہیں اللہ ان کو وفاداری کا اور جان نثاری کا صلہ عطا فرمائے۔ تو انسان یہ پورے یقین کے ساتھ تو اس بات پہ اپنی زندگی کو گزار کہ تو نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں بولتے ہوئے پڑھتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات